الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم بالعلم والعمل الصالحین ان شاء اللہ تعالی۔ معنی الحجت، الحجت لغۃ کل شیء یصلح ان یحتج به علی الغیر۔ اچھا، یہاں پہ مباحث حجت میں سب سے پہلے حجت کا معنی بیان کریں گے کہ حجت کا لغت میں کیا معنی ہے اور اصطلاح میں جو ہے وہ کیا معنی ہے۔ پھر اصطلاح میں بات آئے گی کہ منطق کی اصطلاح میں کیا معنی ہے اور علم اصول فقہ کی اصطلاح میں کیا معنی ہے۔ حجت اگر لغت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ عام ہے، کہ کل شیء، ہر وہ چیز کہ جس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ یحتج بہ علی الغیر، کہ جس کے ذریعے سے دوسرے کے اوپر آپ احتجاج کر سکیں، ٹھیک ہے، دوسرے کو کہیں کہ دیکھو جی آپ جو ہے وہ پھنس گئے۔ اچھا، احتجاج کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کوئی جھگڑا وغیرہ ہے تو اس کے اوپر آپ کامیابی حاصل کر لیں گے، اس کو منوا لیں گے، یا جو ہے وہ منوا نہ لیں تو اسے کیا چپ کروا دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو چیز ہے نا کہ جس کے ذریعے سے آپ دوسرے کے اوپر احتجاج کریں گے، اسے چپ کروائیں گے یا منوائیں گے، یہ عام چیز ہے، یعنی چاہے یہ یقین کا فائدہ دے، ٹھیک ہے، چاہے یہ ظن کا فائدہ دے، چاہے بعض کا کیا ظن کا فائدہ نہ دے، ٹھیک ہے، بعد میں آپ غور فکر کریں تو اس میں کوئی بات ہی نہ ہو، لیکن ظاہری طور پہ ہے کہ اس نے کیا اس کو پھنسا لیا۔ تو لہٰذا لغت کے اعتبار سے جو حجت ہے نا وہ بڑا وسیع معنی رکھتی ہے، اس کے اندر یقین بھی آ جاتا ہے، ظن بھی آ جاتا ہے، اور بعض کا کیا ہے وہ ظن معتبر بھی نہ ہو، ظن غیر معتبر ہو وہ بھی آ جائے گا، اور بعض کا ایسی چیزیں بھی آ جائیں گی کہ جو اصلاً کیا ہے منطق کے اعتبار سے جیسے جو ہے وہ دلیل بھی نہیں کہا جاتا ایک طرف۔ اچھا، یحتج بہ علی الغیر کا کیا مطلب ہے، غیر کے اوپر احتجاج کرنے کا کیا مطلب ہے؟ وذالک، یہ اس طریقے سے ہوگا کہ بأن یکون بہ الظفر علی الغیر عند الخصومۃ معہ، کہ ان یکون بہ، کہ اسی چیز کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، کل شیء کا نا کہ ہر وہ چیز جس کے ذریعے احتجاج کی جائے، کہ ان یکون بہ، کہ اسی چیز کے ذریعے سے جس کے ذریعے سے آپ غیر کے اوپر احتجاج کر رہے ہیں، کیا ہوگا؟ الظفر علی الغیر، غیر کے اوپر کیا ملے گی؟ کامیابی ملے گی۔ عند الخصومۃ معہ، کہ جب اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ جھگڑا ہوگا۔ وظفر علی الغیر لا نحو، یعنی یہاں پہ غیر کے اوپر جو کامیابی ہے وہ دو طرح سے مل سکتی ہے، اما باسقاطہ وقطع عذرہ وابطالہ، یا تو جو ہے وہ اسے آپ خاموش کروا دیں گے، ٹھیک ہے، خاموش کروا دینے کا مطلب کیا ہے کہ وقطع عذرہ، کہ اس کے عذر کو ختم کر دیں گے، وابطالہ، اور اسے باطل کر دیں گے، یعنی جو وہ عذر اور بہانہ پیش کر رہا تھا تو اب اس کا بہانہ وغیرہ ختم، ٹھیک ہے، چپ ہو جائے گا۔ تو وہ جس چیز کے حساب آپ نے چپ کروایا ہے نا وہ دلیل ہے یا کوئی ایسی بات ہے، اس بات کو کیا کہتے ہیں لغت کے اعتبار سے؟ حجت کہتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے، وَإِمَّا بِأَن يُلْجِئَهُ إِلَىٰ قبول عذر صاحب الحجت، یا تو آپ اسے کیا ہے مجبور کریں گے، کس کے اوپر مجبور کریں گے کہ وہ جو حجت پیش کر رہا ہے نا بندہ، صاحب حجت جسے کہتے ہیں، اس کے جو ہے وہ عذر کو کیا ہے قبول کر لے، ٹھیک ہے جی، یعنی یہ خود عذر رکھتا تھا اور اگلا بندہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے جو ہے وہ یہ نظریہ کیوں اپنایا یا یہ کام آپ نے کیوں کیا، تو یہ اپنے عذر کو جو ہے وہ پیش کرنے کے لیے کہ میں اپنے عذر کو اس طریقے سے پیش کروں کہ اگلا بندہ کیا ہے میرے عذر کو کیا ہے قبول کر لے۔ فَتَكُونُ الْحُجَّةُ مُعَذِّرَةً لَهُ لَدَى الْغَيْرِ، بس یہاں پہ جو حجت ہے اس کے لیے معذر بنے گی، ٹھیک ہے، لدى الغیر، غیر کے پاس، ٹھیک ہے، یعنی پہلے میں وہ معذر نہیں تھا بلکہ وہ اگلے کے عذر کو ختم کر رہا تھا، یعنی آپ کہہ دیں کہ معذر کی بجائے یہ کیا ہے مثبت ہے، ثابت کرنے والا ہے، اور دوسرے میں یہ ثابت نہیں کر رہا، فقط جو اپنا عذر ہے اس کو کیا ثابت کر رہا ہے کہ میرا عذر جو ہے وہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ کی بات جو ہے وہ میں رد نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، آپ کی بات کو باطل نہیں کر رہا، فقط یہ بتا رہا ہوں کہ میرا عذر جو ہے وہ اس کے اوپر کیا یہ چند دلائل ہیں۔ تو کسی کے عذر کو ختم کرنا یا اپنے عذر کو منوا لینا، ٹھیک ہے، یہ دونوں باتیں کس میں آئیں گی؟ لغت میں حجت کے طور پہ آئیں گی، اور پھر اس میں یہ بحث بھی نہیں ہوگی کہ کس کے لیے جو ہے وہ ثابت کر رہے ہیں اور کیا چیز جو ہے وہ ثابت کر رہے ہیں، یعنی چاہے وہ اشارے کے نزدیک کوئی چیز ثابت کر رہے ہیں، اشارے یعنی اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی بندہ اپنا عذر پیش کر رہا ہے وہ بھی اس میں آ جائے گا، اور اشارے سے ہٹ کے جو ہے وہ کسی عام انسان کے پاس کوئی لڑائی جھگڑا ہے، خصومت ہے، وہ بھی کیا اس میں آ جائے گا، دونوں آ جائیں گے، یعنی اللہ کی ذات بھی آ جائے گی، اشارے کی ذات بھی آ جائے گی، غیر اشارے بھی آ جائے گا،
اسی طریقے سے اس کے اندر جو ہے وہ قط بھی آ جائے گا یقینی، یعنی جس کے ذریعے سے آپ غیر کے اوپر احتجاج کر رہے ہیں وہ قط بھی ہو سکتا ہے، وہ ظن بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ دلائل کی بحث سے ہٹ کے جو دیگر جھگڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، زمینوں وغیرہ کی باقی چیزیں، وہاں پر بھی کیا یہ چیز آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یعنی لغت کے اعتبار سے جو ہے وہ عام ہے، جو حجت ہے نا اس کا دائرہ کیا ہے، بڑا وسیع ہے۔ ہاں، سچا ہو جھوٹا ہو، دلیل بنتی ہو نہ بنتی ہو، ٹھیک ہے، بس اگلے کو خاموش کروا دیں ایک طرح سے، ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ اما الحجت فی الاصطلاح العلمی، لیکن اصطلاح علمی میں جو حجت ہے اس کے دو معنی ہیں، یا یوں کہیں کہ دو اصطلاحیں ہیں، ایک جو ہے وہ مناطقہ کی نزدیک ہے اور ایک ہے اصولیوں کے نزدیک ہے۔ اما عند المناطق و معناها، مناطقہ کی نزدیک حجت کیسے ہوتی ہے کہ کل ما یتألف من قضایا تنتج مطلوبا، ہر وہ چیز کہ جو مختلف قضایا سے جو ہے وہ تالیف پائے، ٹھیک ہے، اور تنتج مطلوبا، اور وہ آپ کے مطلوب کو کیا ہے انتاج کرے، یعنی مطلوب کو کیا ہے عطا کرے آپ کو۔ مختلف آپ باتیں جوڑیں، قضایا یعنی مختلف باتیں، مختلف باتوں کا مجموعہ ہو اور مختلف باتوں کے مجموعہ سے ایک کیا نکلے جی، نتیجہ نکلے۔ اس کی تشریح کر رہے ہیں کہ مجموع القضایا، کہ وہ ان جملوں کا جو ہے وہ مجموع، قضایا کا مجموع، المترابطہ جو آپس میں کیا ربط رکھتے ہوں، ایک جملہ جو ہے دوسرے سے ربط رکھتا ہو، التی یتوسل بتألیفها و ترابطها الی العلم بالمجہول، کہ جس کے آپ تالیف کے ذریعے سے اور ترابط کے ذریعے سے، تالیف ترابط ایک ہی بات ہے، الف یلف تالیفاً یعنی ان کو ملا دینا آپس میں، ترابط کے یہاں سے ربط پیدا کر دینا، کہ آپ ان قضایا کی تالیف اور ترابط کے ذریعے سے پہنچتے ہیں الی العلم بالمجہول، ایک مجہول کے جو ہے وہ علم کی طرف، ٹھیک ہے جی۔ تو خود ان قضایا کو کیا کہتے ہیں، مجموعی قضایا کیا کہتے ہیں، حجت کہتے ہیں۔ سواء کان فی مقام الخصومت مع احد ام لم یکن، یہاں پہ چاہے جو ہے وہ آپ کسی کے ساتھ مقام خصومت میں ہوں یا خصومت میں نہ ہوں۔ لغت میں جو دائرہ کار ہے نا وہ اس اعتبار سے تنگ ہے کہ وہ مقام خصومت میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن منطق والے کہتے ہیں کہ مقام خصومت میں نہ بھی ہوں، یعنی کسی سے کوئی لینا دینا ہو ہی نہیں، آپ اپنے ذہن کے اندر ہی کیا چیزیں بنا رہے ہوں، تو اسے بھی آپ کیا کہیں گے کہ یہ میرے پاس حجت ہے۔ تو اگلا کہے گا کہ ہاں بھی حجت ہے، تو پھر کس کو آپ نے پیش کی، کس کے سامنے آپ پیش کریں گے؟ کہتے نہیں، کسی کے سامنے پیش نہیں کرنا، بس میں نے خود اپنی بنائی ہوئی ہے۔ تو لغت والے کیا کہیں گے کہ یہ بڑی حجت ہے جی، آپ نے دلیلیں اپنی کی ہوئی ہیں اور کسی کو بتانی نہیں ہے، تو وہ اس سے کیا ہے حجت نہیں کہیں گے اہل لغت میں، لیکن مناطق کا کیا ہے اسے حجت کہیں گے۔ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ سواء کان فی مقام الخصومت کیا نام ام لم یکن، کہ چاہے مقام خصومت میں نہ بھی ہوں تو اسے بھی ہم حجت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، وقد یطلقون الحجت، کبھی منطقی جو ہے وہ حجت کو لفظ کا استعمال کرتے ہیں علی نفس الحد الاوسط فی القیاس، جو قیاس وہ بناتے ہیں صغری کبریٰ نتیجہ، اس میں جو حد اوسط ہوتی ہے اس کے اوپر کیا ہے حجت کا کیا اطلاق کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ منطق کی کیا بحث آ جائے گی کہ حد اوسط جو کبریٰ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی وہ کیا کہتے ہیں حجت کہتے ہیں۔ تو اس کی وہ ایک مثال جو مشہور دیتے ہیں عالم کو، اس کائنات کو جو ہے وہ حادث ثابت کرنے کے لیے کہ یہ قدیم نہیں ہے، جب سے ہے ویسی ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ عالم حادث کا نتیجہ نکالنا ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو وہ پہلا کیا نتیجہ نکالتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ بات تو واضح ہے کہ یہ جو کائنات ہے چینج ہو رہی ہے نا، جب سے بنی ہے ویسی نہیں تھی، اس کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، پہلے زمین نہیں تھی، کوئی اور چیز تھی، پھر یہ تو ابھی سائنس بھی بتا رہی ہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ کل عالم متغیر، کہ یہ بات تو طے ہے کہ جتنا بھی عالم ہے کائنات ہے یہ چینج ہو رہی ہے، یہ صغریٰ وہ بناتے ہیں۔ پھر وہ نیچے کہتے ہیں کہ وہ کل متغیر حادث، کہ ہر جو چینج ہونے والی چیز ہوتی ہے وہ قدیم نہیں ہوتی، آپ کے شروع سے وہ تھی، وہ حادث ہوتی ہے۔ پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ یہ عالم بھی کیا حادث ہے، تو لہٰذا یہ عالم جو ہے وہ ازلی نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ اس کو کوئی بنانے والی کیا ایجاد ہوگی، حادث تک آگے۔ پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ ہر حادث جو ہے وہ محتاج ہوتا ہے محدث کی طرف، جو اسے جو ہے وہ بنائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے کہ کل متغیر حادث، یہ جو کبریٰ ہم نے کہا، ٹھیک ہے، یا آگے ہم کیا کہیں گے اگلے استدلال میں کہ ہر جو حادث ہے وہ محدث کی طرف محتاج ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ خود بخود نہیں آتا، ازلی تو نہیں رہا نا، جب ازلی نہیں رہا تو اسے محدث کی ضرورت ہوگی۔ تو یہ ہر حادث کا محدث کی طرف محتاج ہونا اور ہر متغیر کا حادث ہونا، ان دو چیزوں کو کیا کہیں گے حد
اوسط کہتے ہیں، اور اسی کے اوپر کیا ہے حجت کا کیا ہے اطلاق ہوتا ہے۔ اچھا جی، اب آ جائیں جو اصل جو ہماری محل بحث ہے، اصولی جو ہے وہ کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، ما عند الاصولیین و معناها عندهم حسب تتبع استعمالها، اور اصولیوں کے نزدیک جو حجت کا معنی ہے، اور یہاں پہ مصنف کہتے ہیں کہ حسب تتبع استعمالها، کہ یہ میں نے جو ہے وہ کس حساب سے میں دیکھ رہا ہوں، تتبع چھان بین کی ہے، استعمالها کہ جب وہ لفظ حجت کا کیا استعمال کرتے ہیں، لفظ حجت کا مختلف جگہوں پہ جب علماء اصولی استعمال کرتے ہیں تو اس سے جو چیز ہمیں سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس چیز کو حجت کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ باقی چیزیں جو ہے وہ ان کے لیے لفظ حجت وہ استعمال نہیں کرتے۔ اچھا، مصنف کو جو ہے وہ حسب تتبع کیا چیز سمجھ آئی کہ اصولیوں کے نزدیک حجت کا کیا معنی ہے کہ کل شیء، ہر وہ چیز، یثبت متعلقہ، جو اپنے متعلق کو ثابت کرے، ولا یبلغ درجۃ القطع، لیکن یقین کے درجہ تک نہ پہنچی ہوئی ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی ان کے نزدیک کیا ہے کہ ایک ایسی دلیل جس سے آپ کوئی بھی چیز اپنی ثابت کریں، جو متعلقہ چیز آپ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ چیز اپنے متعلقہ چیز کو ثابت کرے گی، لیکن آپ کے دل کے اندر جو کیفیت ہے نا وہ یقین کی نہیں پیدا ہوگی 100%۔ ٹھیک ہے، پھر بھی آپ اسے مانیں گے، کیوں مانیں گے؟ آپ کہیں گے کیونکہ یہ حجت ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ حجت ہے لہذا میں نے اسے ماننا ہے، تو اس کے لیے وہ لفظ کیا حجت استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، وہ جو یقین پیدا ہو جاتا ہے انسان کے اندر، ایک کیفیت یقین کی آتی ہے، تو اس یقین کو جو ہے وہ حجت نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں یقین آ گیا تو بس عمل کرنا ہے نا اس کے اوپر، بات ہی ختم ہوگی، مجھے یقین ہے کہ یہ جو ہے وہ کیا ہے شراب ہے، بس عمل کرنا ہے اس کے اوپر۔ ٹھیک ہے، یقین کو نہیں کہا جاتا کہ یقین میرا کیا ہے حجت ہے۔ ٹھیک ہے، یقین کے اوپر سیدھا کیا کیا جاتا ہے؟ عمل کیا جاتا ہے۔ یا وہ یہ بحث کرتے ہیں کہ یہ جو انسان کا یقین ہوتا ہے، جیسے وہ لفظ استعمال کرتے ہیں قطع، ٹھیک ہے، یہ جو قطع ہوتا ہے انسان کی جو کیفیت ہوتی ہے قطع کی، وہ کہتے ہیں یہ حجت ہے، لیکن اس کو حجت اس معنی میں کہتے ہیں کہ اس کی حجت ذاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ذاتی ہے، اور یہ کسی کی طرف سے اس کے لیے حجیت قرار نہیں دی گئی۔ ٹھیک ہے، وہ جب پوچھا جائے گا کہ ہاں بھی آپ نے یہ جو ہے وہ شراب کیوں پی لی حالانکہ آپ کو یقین تھا، تو اگلا بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے یقین تھا تو لہٰذا میرا یقین حجت تھوڑی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات نہیں کر سکتا وہ کیوں نہیں بات کر سکتا کہ یقین حجت ہے یا حجت نہیں ہے؟ تو لیکن وہ یقین ہے تو بات ختم ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو اسے کہیں گے آپ کو یقین ہے کہ آپ موجود ہیں یہاں پہ، آپ زندہ ہیں، کہ ہاں یقین ہے۔ ٹھیک ہے، ادھر اس کو یقین آ جائے گا اپنے زندہ ہونے کا، تو اگر اس کو پکڑ کے وہ آگ میں ڈالیں گے تو کہیں گے یقین کی حجت تھوڑی ہے کہ آپ زندہ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ادھر وہ کہے گا نہیں، جب یقین ہے مجھے زندہ ہونے کا تو لہٰذا مجھے آگ میں نہ ڈالیں کہ میں موجود ہوں۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ جو انسان کو یقین ہوتا ہے نا اپنے زندہ ہونے کا اور باقی چیزوں کا، تو یہ یقین کیا ہوتا ہے؟ حجت ہوتا ہے، اس کے مطابق عمل کیا جاتا ہے۔ تو اس کو بالفاظ دیگر کیا کہہ دیتے ہیں کہ اس کی حجت ذاتی ہے، یہ کوئی بندہ قرار نہیں دیتا اس کے لیے کہ یہ چیز کیا حجت ہے۔ تو مصنف نے یہاں پہ یہ نقطہ اٹھایا کہ میں نے جو تتبع کیا ہے علماء اصولیوں کے کلام میں، وہ حجیت جن چیزوں کی ذاتی ہوتی ہے نا، جس میں یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ چیز آیا حجت ہے یا حجت نہیں ہے، یہ سوال نہیں اٹھتا جس کے بارے میں، ان کے لیے لفظ حجت وہ استعمال نہیں کرتے۔ حجت وہ کہاں پہ استعمال کرتے ہیں کہ جس کے بارے میں یہ دونوں سوال اٹھ سکتے ہیں، کہ ہو سکتا ہے کہ یہ حجت ہو اور ہو سکتا ہے کہ یہ حجت نہ ہو۔ اب اس کو اگر کوئی حجت ثابت کر دے گا کہ ہاں جی یہ چیز کیا حجت ہے، تو اس کے لیے وہ لفظ استعمال کیا کریں گے؟ حجت کا استعمال کریں گے۔ تو لہذا کل شیء یثبت متعلقہ، ہر وہ چیز جو اپنے متعلق کو ثابت کرتی ہو، اور ولا یبلغ درجۃ القطع، اور یقین کے درجہ تک نہ پہنچتی ہو، تو وہ کیا رہے گی؟ حجت رہے گی۔ اے لا یکون سببا للقطع بمتعلقہ، یعنی وہ سبب نہ بنتی ہو کہ آپ کو یقین حاصل ہو جائے، لا یکون سببا للقطع، کہ آپ کو یقین حاصل ہو جائے کس چیز کا؟ متعلق کا۔ وَإِلَّا فَمَعَ الْقَطْعِ، وگرنہ اگر قطع ہو جائے گا تو یقون القطع هو الحجہ، جو قطع ہے وہ حجت ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو قطع حجت ہو جائے گا، لیکن اصولی سے حجت نہیں کہیں گے، کیونکہ قطع میں کیا ہوتا ہے؟ قطع ہو گیا نا، قطع کے درجے تک چیز پہنچ گئی، تو جو قطع کے درجے تک چیز پہنچ جاتی ہے اسے اصولی حجت نہیں کہتے۔ وَلَٰكِنْ هُوَ حُجَّةٌ بِمَعْنَاهَا اللُّغْوِي، لیکن لغوی معنی سے آپ اسے حجت کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اپنے یقین کے ذریعے سے آپ کسی غیر کے اوپر کیا احتجاج کر سکتے ہیں۔ کسی کو کہہ سکتے ہیں مجھے یقین تھا یہ کیا ہے؟ وہ شراب ہے، مجھے یقین تھا کہ یہ پانی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگلے کے لیے آپ کیا ہے؟ اپنا عذر پیش کر سکتے ہیں۔
او قل بتعبیر آخر، یا آپ دوسری تعبیر میں کیا کہہ سکتے ہیں کہ الحجۃ کل شیء یکشف عن شیء آخر، حجت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو دوسری چیز کو کشف کرتی ہے، ویحکی یا احکا یحکی ویحکی عنہ، اور اس سے جو ہے وہ حکایت کرتی ہے، علی وجہ یکون مثبتا لہ، اس طریقے سے کیا ہے اس کو وہ ثابت کرنے والی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس چیز کو وہ چیز ثابت کرنے والی ہوتی ہے۔ ثابت کرنے والی کا کیا مطلب؟ یعنی حجت اس شے کی ہدایت کرتی ہے۔ ہاں، یعنی خود حجت کیا کہیں گے؟ ہر وہ چیز جو دوسری چیز کی حکایت کرتی ہے اسے ثابت کرنے والی ہوتی ہے۔ مثلا یہی جو ہے نا کہ نماز کے اندر جو ہے وہ 3 دفعہ تسبیحات پڑھنی ہے یا 1 دفعہ تسبیحات پڑھنی ہے، اس چیز کو ہم نے ثابت کرنا ہے۔ اس کو ثابت کرنے کے لیے کیا ایک روایت آئے گی، ابو بصیر کی ایک روایت آئے گی۔ تو اب ہم کیا کہیں گے کہ ابو بصیر کی روایت کیا مثبت ہے، یہ ثابت کرنے والی ہے کہ نماز میں کیا ہے 3 دفعہ تسبیحات ہیں۔ تو اب ابو بصیر کی روایت کیا ہوگی؟ مثبت ہوگی، ثابت کرنے والی ہے نا۔ تو اب ابو بصیر کی روایت کو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ حجت کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمیں تو یقین نہیں ہے کہ نماز میں 3 دفعہ پڑھنا ہے، 2 دفعہ پڑھنا ہے، 1 دفعہ پڑھنا ہے، ابو بصیر نے کہا نا۔ تو ابو بصیر کی بات کو ہم نے کیا حجت مان لیا۔ تو ابو بصیر کی بات کو حجت ماننے کا یہ کیا مطلب ہو گیا کہ 100% یہ چیز ثابت ہوگی؟ ہم کہتے ہیں 100% تو نہیں ہم کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ابو بصیر ہے، ممکن ہے کہ غلطی ہو جائے اس سے۔ خود تو ہم نے حضرت جبرائیل سے نہیں سنا نا، خود تو امام زمانہ سے ہم نے نہیں سنا، ٹھیک ہے، اور تواتر بھی نہیں ہے کہ ہمیں یقین حاصل ہو جائے۔ لہٰذا یہاں پہ 100% یقین کی بات نہیں ہے، غلطی کا امکان بھی ہے، لیکن ہاں غلطی کی دلیل نہ ہونے کا یقین پیدا ہو جائے کس چیز کا؟ اس کے مقابلے میں مثلاً کوئی اور روایت ہے ہی نہیں اس میں۔ ہاں، اس کے مقابلے میں جو روایات ہیں وہ ہم نے تحقیق کی، وہ صحیح نہیں نکلی، ٹھیک ہے، اس کی حجت ہمارے نزدیک ثابت نہیں ہوئی کیونکہ وہ ثقہ لوگوں کی نہیں تھی۔ تو ہمارے نزدیک حجت کیا ہوئی کہ جو ثقہ کی خبر ہے، قابل اعتماد جو بندے کی خبر ہے، وہ حجت ہے۔ تو باقی جو ہے وہ اس میں سارے لوگ کیا ہے ثقہ نہیں تھے، قابل اعتماد نہیں تھے۔ تو اب ہم کیا کہیں گے کہ خبر و ثقت حجت، ثقہ کی خبر کیا حجت ہے۔ یہ جو ہم نے ثقہ کی خبر کو حجت کہا، تو اس کو حجت کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ 100% آپ کو یقین دے گی، یعنی آپ کے دل کے اندر یقین کی کیفیت پیدا نہیں ہوگی۔ ایک بندہ کہتا ہے نہیں جی نہیں مجھے تو یقین آ گیا، 100% مجھے یقین آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ لوگ کہتے ہیں ابھی بھی، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ جو کہتے ہیں، مثلا ہم انہیں کیا کہتے ہیں کہ ہمارا جو فقی فتویٰ دیتا ہے اس میں غلطی کا امکان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ آخر پہ خود کہتا ہے واللہ العالم بالصواب، تو غلطی کا امکان ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود حجت ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یہ کیسی حجت ہے جس میں غلطی کا امکان ہے، لہٰذا ہم نہیں قبول کرتے اس کو، ٹھیک ہے، آپ خود مان رہے ہیں غلطی کا امکان ہے تو ہم یہ قبول ہی نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں اچھا پھر آپ کہاں پہ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے فرامین پڑھیں گے، وہ تو حجت ہے نا، اس میں تو غلطی کا امکان نہیں ہے۔ ہاں، کیونکہ اہل بیت کے فرامین پڑھیں گے تو وہ آپ کو کون دے رہا ہے؟ غیر معصوم محدث اور غیر معصوم راوی دے رہا ہے، تو پھر غیر معصوم راوی کی بات جو ہے وہ حجت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں ہاں حجت ہو، ہم کہتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں حجت ہوتی ہے اگر وہ قابل اطمینان ہو، تو وہ کہتے ہیں ہاں یہ حجت ہے، اس میں غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں غلطی کا امکان نہیں، غلطی کا امکان ہے، آپ کو 100% یقین آ جاتا ہے، کہتے ہیں جی بالکل جی ہمیں 100% یقین آ گیا۔ کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل ہمیں 100% یقین آ گیا، آپ لوگ شک کریں، ہم تو شک نہیں کرتے مولا کے فرمان پہ، ٹھیک ہے۔ تو ہم انہیں کہتے ہیں بھی مولا کے فرمان پہ شک ہم تب نہیں کرتے جب ہم امام زمانہ سے ڈائریکٹ سنیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ نے امام زمانہ سے ڈائریکٹ سنا یا آپ کو غیر معصوم محدث اور غیر معصوم راویوں نے بتایا؟ تو غیر معصوم راوی نے بتایا نا، تو غیر معصوم راوی کی بات پہ آپ کیوں نہیں شک کرتے؟ شک امام کے فرمان پہ کرنے کی نہیں ہے، شک کس پہ کرنا ہے؟ غیر معصوم راوی پہ کرنا ہے۔ تو وہ کہتے نہیں غیر معصوم راوی نے کوئی اپنی بات تھوڑی بتائیے، معصوم کی بتائیے نا، تو ہم شک نہیں کریں گے، پھر چلیں معصوم کی بات بتائیے، وہ ہے تو غیر معصوم راوی نا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو راوی ہوتا ہے، جو صحابی ہوتا ہے، وہ نجوم کی طرح ہوتا ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہوتا کیا؟ ٹھیک ہے، وہ ستارے ہیں، بس اس کے پیچھے چل پڑو اور پار ہو جاؤ گے۔ تو یہ تو عقیدہ خود ہماری عقیدہ عصمت کے یہ چیز خلاف ہے نا، کہ ہم جو ہے وہ غیر معصوم لوگوں کو اتنا بڑا مقام دے دیں کہ ہم کہیں کہ غلطی کا چانس تک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جب یہاں پہ آپ انہیں بتاتے ہیں کہ صحابی اور جو راوی اور محدث جتنا بڑا بھی پرہیزگار ہو، جتنا بڑا بھی عالم ہو، بالآخر وہ کیا ہے؟ غیر معصوم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہ غیر معصوم ہے، اس کے اندر غلطی کا امکان ہے، ٹھیک ہے۔ جب غلطی کا امکان ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ دل کی کیفیت سے اپنے اندر پوچھیں، اوپر سے نہ کہ مجھے 100% یقین ہے، دل کی کیفیت میں پوچھیں کہ دل کی کیفیت میں کیا آپ کے اندر 100% یقین والی کیفیت بنی ہے یا نہیں بنی۔
اگر قرآن کی طرح کے حالات ہوں تواتر جس سے ہم کہتے ہیں وہ تو یقین کی کیفیت بن جاتی ہے، لیکن جب قرآن کی طرح کے تواتر کے حالات ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ایک دو راویوں نے آ کے وہ بات نقل کی ہے، اس کو پھر محدثین آگے نقل کر رہے ہیں، کوئی تواتر تو ہے نہیں، ٹھیک ہے، وہاں تو ظاہری بات ہے دل کی کیفیت آپ اگر آپ چیک کریں گے تو 100% کیا یقین کی نہیں ہوگی. آپ کہیں گے حجت ہے، یہ تو میں مانتا ہوں کہ اگر میں نے اس کے اوپر عمل نہ کیا تو پھنسوں گا، کیوں قابل اعتماد لوگوں کی ہر کوئی بندہ بات مانتا ہے نا، عقل مندوں کا قانون یہی چل رہا ہے، لیکن قابل اعتماد بندوں کی بات ماننے کے اوپر جو لوگ یقین کرتے ہیں تو وہ ان کے دل کے اندر یقین کی کیفیت نہیں ہوتی. ہاں وہ ایسے کہہ دیتے ہیں کہ جی مجھے تو 100% یقین ہے، آپ نے کہہ دیا تو بس ٹھیک ہے 100% یقین ہے، لیکن 100% جو یقین ہے ان کی دل کے اندر اگر تھوڑا سا ان کو جھنجھوڑیں، پوچھیں کہ کیا بندہ وہ جو ہے وہ معصوم ہے جو آپ کو 100% یقین آ گیا، وہ بھول چوک نہیں سکتا، اس سے نسیان نہیں ہو سکتا، سہو نہیں ہو سکتا کیا، ٹھیک ہے، تو یہ جب سارے امکانات آپ رکھیں گے تو پھر وہ کہے گا ہاں آپ بات کیا ٹھیک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا ونعنی بکون ہی مثبت لہو، اور ہماری کیا مراد ہے کہ بکون ہی کہ وہ جو چیز ہے مثبت لہو وہ دوسری چیز کو ثابت کرنے والی ہو. اس مثبت سے کیا مراد ہے کہ ان اثبات لہو کہ اس چیز کا اس چیز کو ثابت کرنا یکون بحسب الجعل من الشارع، یہ شارع کی جعل کرنے کی وجہ سے ہے کہ شارع نے یہ کہا ہے کہ بھئی اگر سکہ بندہ خبر دے گا تو وہ چیز ثابت ہو جائے گی، آپ نے عمل کرنا ہے. لا بحسب ذاتی، خود اگر اس کی آپ ذات کو لیں کہ خود ابو بصیر کی ذات میں یہ چیز صلاحیت ہے کہ اس کے کہنے سے چیز ثابت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، کہتے ہیں نہیں اس کی ذات میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. وَيَكُونُ معنی اثبات لہو، اس چیز کا دوسری چیز کو ثابت کرنے کا معنی کیا ہوگا اس وقت کہ انہ یثبت الحکم الفعلی فی حق المکلف، کہ وہ مکلف کے حق میں حکم فعلی کو ثابت کرتی ہے بعنوان، اس عنوان سے کہ انہ هو الواقع، کہ یہی جو حکم ہم آپ کو دے رہے ہیں یہی کیا ہے، واقع ہے. وَإِنَّمَا يَصِحُّ ذَلِكَ، اور یہ بات کب صحیح ہوتی ہے کہ وہ چیز جو ہے وہ ثابت کر دے، وَيَكُونُ مُثْبَتًا لَهُ، یہ اس چیز کو ثابت کر دے. یہ کیسے درست ہوتا ہے کہ بضمیمت دلیل علی اعتبار ذلك الشیء الکاشف، کہ جب آپ ایک دلیل لے کر آئیں گے کس کے اوپر، کہ علی اعتبار ذلك الشیء الکاشف الحاقی، کہ یہ جو چیز کاشف بن رہی ہے ابو بصیر کی روایت، یہ جو ہے وہ اعتبار ہے، اعتبار ہے یعنی یہ چیز معتبر ہے. کوئی آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے یقینی طور پہ کہ جو یہ آپ کو بتائے کہ خبر سکہ جو ہے وہ حجت ہے. تو اگر وہ دلیل قائم ہو جاتی ہے کہ یہ جو شیء کاشف الحاقی ہے یہ چیز معتبر ہے، تو اس چیز کو اگر آپ ساتھ جوڑیں گے تو اس کے بعد ہم یہ کہہ سکیں گے کہ ہاں اب جو ہے وہ ابو بصیر کی خبر سے کیا ہے، مولا کا فرمان ثابت ہو جائے گا. یعنی وعلی انہ حجت، ٹھیک ہے، علی اعتبار ذالک شیء بضمیمت دلیل علی اعتبار ذالک شیء وعلی انہ، یعنی بضمیمت دلیل علی انہ، ساتھ دلیل کے کیا ضمیر میں لگائیں گے کہ علی انہ، کہ یہ جو چیز ہے وہ حجت من قبل شارع، یہ شارع کی جانب سے کیا ہے، یہ چیز آپ کے لیے کیا ہے، حجت ہے، ٹھیک ہے. وسیاتی ان شاء اللہ تعالیٰ تحقیق و معنی الجعل للحجیہ، اس کی تحقیق بعد میں آئے گی کہ حجیت یعنی الجعل للحجیت، کہ حجیت کے لیے جعل جو ہے وہ کیسے ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ابو بصیر کی روایت تو ظنی ہے، تو ظن کے اوپر جو حجت آپ قائم کریں گے اگر وہ بھی ظن ہو تو پھر بات تو نہیں بنے گے نا، ٹھیک ہے. لہذا ظن کی حجیت پہ ایسی دلیل ہونی چاہیے کہ جو آپ کو یقین تک لے جائے، جس میں آپ کے دل کے اندر کیفیت کیا پیدا ہو، یقین والی کیا پیدا ہو جائے. تو لہذا ظن کی حجیت پہ جو دلیل آئے گی وہ تواتر سے کیا آپ کو دینی ہوگی، تو وہاں پہ پھر تواتر آپ قائم کریں گے کہ یہ بات تو قرآن سے ثابت ہے، تمام اہل بیت کے زمانے میں رہنے والوں سے ثابت ہے، اب تک ثابت چلتی آ رہی ہے کہ قابل اعتماد بندوں کی بات کو ریجیکٹ نہیں کیا جاتا، ان کی بات کو مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ قط اس کے اوپر آپ کیا ہے، قائم کریں گے. اچھا وہ انہ، اور یہ بات آئے گی کہ کیف یثبت انہ کیف یثبت الحکم بالحجت، ہے کہ حجت کے ذریعے سے حکم شرعی پر کیسے ثابت ہوتا ہے. جب آپ کہہ رہے ہیں کہ حجت قط تک نہیں لے کر جا رہی تو حکم شرعی پر کیسے ثابت ہوگا. وعلی ھذا، پس اس بنیاد پہ فالحجت بہذا الاصطلاح، یہ جو علم اصول کی اصطلاح ہے اس اصطلاح کے مطابق جو حجت ہے، لا تشمل القطع، یہ قطع کو کیا شامل نہیں ہے. ان القطع لا یسمى حجت بہذا المعنی، کہ قطع کو جو ہے وہ اس معنی میں جو ہے وہ حجت نہیں کہا جاتا اصولی اصطلاح میں نا. معنی لغوی کے اعتبار سے آپ کہہ لیں کہ اس کے ذریعے سے آپ کیا ہے اپنا عذر پیش کریں گے. لأن طریقیت القطع کما سیاتی، کیونکہ جو قطع کی طریقیت ہے نا حکم واقعی تک لے جانا، وہ ذاتی ہے، غیر مجعولۃ من قبل احد، اور کسی کی طرف سے کیا بنائی نہیں گئی. وہ بات بعد میں کیا ثابت کریں گے
کہ قط کے اوپر یہ سوال کرنا کہ اب یہ قط حجت ہے حجت نہیں ہے، یہ سوال کیا فضول ہے. آپ کو قط ہو چکا ہے کہ یہ چیز شراب ہے، آپ قط ہو چکا ہے کہ میں موجود ہوں، قط ہو چکا ہے کہ نماز پڑھنا واجب ہے. اب اس کے اوپر یہ سوال کرنا کہ میں قط کے مطابق عمل کروں یا نہ کروں، کیا یہ نماز ثابت ہو جائے گی ثابت نہیں ہو جائے گی، کیا یہ شراب ثابت ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی، یہ سوال کیا ہوتے ہیں فضول ہوتے ہیں. تو قط کی حجت کیا ہوتی ہے؟ ذاتی ہوتی ہے. اچھا یہاں تک جو ہے وہ انہوں نے بات کی. اس کے بعد ایک اور چیز کا اضافہ کر رہے ہیں کہ وَتَكُونُ الْحُجَّةُ بِهَذَا الْمَعْنَى الْأُصُولِي، کہ اس معنی اصولی کے اعتبار سے حجت کو دیکھا جائے تو یہ مرادف ہے کلمہ امارہ کے. ٹھیک ہے جی، امارہ سے مراد ہم کیا رہتے ہیں؟ دلائل ظنی رہتے ہیں نا. ٹھیک ہے. کما ان کلمۃ الدلیل و کلمۃ الطریق تستعملان فی هذا المعنى، جیسے خود دلیل اور طریق کا جو لفظ ہے وہ بھی اسی معنی میں کیا استعمال ہوتا ہے، یعنی امارہ کہیں، دلیل کہیں یا کیا طریق کہیں. دلیل کس کے مقابلے میں؟ اصل کے مقابلے میں. وہ بعد میں بیان کریں گے کہ علم اصول فقہ میں اصل اور ہے اور دلیل کیا ہے اور ہے. فتکونان مرادفتین لکلمۃ الامارہ، پس یہ جو دونوں ہیں کون سی؟ دلیل اور طریق، یہ کیا ہے؟ امارہ کے کلمہ کے مرادف ہو جائیں گے اور حجت کے کلمہ کے مرادف ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. او کل مرادفتین، یا آپ مرادف نہ بھی کہیں تو کم از کم مرادف کی طرح کیا کہہ دیں. ٹھیک ہے. وعلیہ فلک ان تقول، بس آپ کے لیے یہ بات جائز ہے کہ آپ اس مقصد کو جو عنوان ہے اس میں مباحث حجت کے کلمہ کو بدل کے آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ مباحث الامارات کہہ سکتے ہیں، مباحث الادلہ کہہ سکتے ہیں، مباحث الطرق کہہ دیتے ہیں، اور سب کا جو ہے وہ معنی کیا رہے گا؟ ایک ہی رہے گا. اچھا وہ مما ينبغي التنبيه علیہ فی هذا الصدد، اور اس بارے میں ایک چیز کے اوپر جو تنبیہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ان استعمال کلمۃ الحجت فی المعنی، کہ حجت کو اس معنی میں استعمال کرنا کہ جس معنی کو جو ہے وہ امارہ کا کلمہ جو ہے وہ بیان کرتا ہے. ماخوذ من المعنى اللغوی، ان استعمال کلمۃ الحجت فی المعنی الذی تؤدیہ کلمۃ الامارہ، امارہ کا کلمہ جس چیز کو بیان کرتا ہے اس معنی میں کلمہ حجت کو استعمال کرنا یہ کیا ہے؟ معنی لغوی سے ماخوذ ہے. ٹھیک ہے. آپ یہ نہ کہیں کہ یہ بالکل جو ہے وہ اصولیوں کی اصطلاح ہے اور اس کا معنی لغوی سے کیا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یعنی یہاں پہ اصل میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ علماء اصول فقہ نے جب ایک اصطلاح بنائی ہے حجت کی تو کیا لفظ حجت انہوں نے استعمال کیا اس کے لیے کہ جو قط کے درجہ تک نہ پہنچے اور اپنے متعلق کو ثابت کرے؟ کیا اس کا کوئی لغت کے معنی سے بھی کوئی لینا دینا ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. کچھ نہ کچھ تو وہاں سے ہونا چاہیے، یا بالکل ایک نئی اصطلاح ہے جس کا لغت سے کیا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو مصنف کیا کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو ہے وہ منقول ہے. اسے منطق میں ہم کیا کہتے ہیں؟ منقول، یعنی جو پہلے لغت سے کیا ٹرانسفر ہو کے کسی اور معنی میں آتی ہے اور درمیان میں کیا مناسبت بھی پائی جاتی ہے. انہوں نے کیا کہ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ماخوذ من المعنی اللغوی، کہ یہ جی لغوی معنی سے ہم نے اس چیز کو اخذ کیا ہے، لیکن من باب تسمیت الخاص باسم العام، امارہ کو حجت کو امارہ کے معنی میں استعمال کرنا. حجت کو امارہ استعمال کلمۃ الحجت فی المعنی الذی تؤدیہ کلمۃ الامارہ. امارہ کیا کہتے ہیں؟ ہمارا طریق ظنی ہوتا ہے نا. ہمارا کا معنی کیا ہے؟ کہ جو اپنے متعلق کو ثابت کرے اور ظنی ہو، خط تک نہ پہنچے، یہ ہمارا کا مطلب ہے نا. تو اس کے لیے، اس معنی کے لیے آپ کون سا لفظ استعمال کریں؟ حجت کا معنی استعمال کر رہے ہیں، حجت کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. یعنی حجت آپ کسے کہہ رہے ہیں؟ وہ چیز جو آپ کو جو ہے وہ واقع تک پہنچائے علی نحو الظن. ٹھیک ہے. واقع تک آپ کو چیز پہنچا رہی ہے لیکن علی نحو قط نہیں پہنچا رہی، علی نحو ظن پہنچا رہی ہے. ظن کیا مطلب کہ اس میں کیا ہے؟ قط کی کیفیت دل میں پیدا نہیں ہوتی. تو کہتے ہیں یہ چیز معنی لغوی سے لی گئی ہے. ٹھیک ہے. ہم کہ معنی لغوی میں تو یہ بات نہیں تھی کہ جو ہے وہ آپ کو قط تک نہ پہنچائے. معنی لغوی تو کیا تھا کہ وہ چیز جس کے ذریعے سے آپ غیر کے اوپر احتجاج کریں، اپنا عذر کیا ہے اس کے لیے ثابت کر دیں، اس میں تو کوئی یہ بات نہیں تھی کہ قط تک پہنچائے یا نہ پہنچائے. تو یہ پھر کیسے ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ یہ اس باب سے ہے کہ من باب تسمیت الخاص باسم العام، کہ جو ایک خاص چیز ہے اس کو آپ عمومی نام دے دیں. ٹھیک ہے. لغت میں کیا ہے؟ عام ہے. لغت میں ہے کہ چاہے وہ قط تک پہنچائے یا نہ پہنچائے، دونوں اس کے اندر آ جاتی ہیں نا. اور ابھی آپ کس کے ساتھ خاص کر رہے ہیں؟ جو قط تک نہ پہنچائے. یعنی آپ کا جو دائرہ کار ہے وہ خاص ہو گیا نا، تنگ ہو گیا. آپ حجت اسے کہہ رہے ہیں کہ معلوم یبلغ درجۃ القطع، وہ خاص ہو گیا. لغت میں کیا ہے؟ عام ہے. وہاں پہ کوئی ایسی قید لگی نہیں ہے کہ وہ یبلغ درجۃ القطع ہو یا لا یبلغ درجۃ القطع ہو، ایسی کوئی قید نہیں ہے.
تو لہٰذا لغت کے اعتبار سے جو معنی ہے وہ لغت میں عام پایا جاتا ہے. تو لغت میں جو عام معنی کے لیے لفظ حجت بولا جاتا تھا وہ آپ نے اسم اٹھایا. وہ اسم کس کے لیے تھا؟ عمومی چیز کے لیے تھا نا. وہ آپ نے اسم اٹھا کے اپنی جو ایک خاص چیز ہے جس کا دائرہ تنگ ہے اس کو کیا آپ نے دے دیا. ٹھیک ہے. تو یہ اس طریقے سے کیا چلتا رہتا ہے. من باب تسمیت الخاص باسم العام کہ آپ نے خاص کو جو ہے وہ نام کون سا دے دیا؟ عام والا نام دے دیا. یہ یعنی جتنے بھی انسان نام رکھتا ہے نا یہ ایسے ہی ہوتا ہے. مثلا محمد آپ کہیں کہ محمد کس سے کہتے ہیں؟ ہر وہ ذات جس کی کیا تعریف کی جاتی ہے. لغت کے اعتبار سے یہ عام ہو گیا نا. لیکن آپ نے وہ نام اٹھا کے کس کا رکھ دیا؟ فقط اپنے جو ہے وہ بچے کا نام رکھ دیا. اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ تسمیت الخاص باسم العام. ٹھیک ہے. یوں کہہ سکتے ہیں. یا آپ جو مدارس وغیرہ کے نام یا جتنے بھی اپنے نام رکھتے ہیں مدارس کے علاقوں کے وہ اسی باب سے ہوتے ہیں. تسمیت الخاص باسم العام. ٹھیک ہے. اصطلاحات جو بنائی جاتی ہیں وہ بھی اسی باب سے ہیں. ٹھیک ہے. تو منطق کی اصطلاح ہے، اصول کی اصطلاح ہے. ٹھیک ہے. اور لغت میں دیکھیں تو وہ تو ہر چیز کے لیے ہے نا. تو آپ نے ایک عمومی جو لفظ تھا اس کو آپ نے خاص کر دیا اپنے علم کے لیے. تو یہاں پہ یہ بھی کہہ رہے ہیں، یہاں پہ بھی یہی بات ہے کہ آپ حجت کو اگر ہمارا کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، ہمارا یعنی جو آپ کو قد تک نہیں پہنچاتی چیز. ٹھیک ہے. جو قد تک نہیں پہنچاتی اسے آپ حجت کہہ رہے ہیں. لغت میں جو ہے وہ ایسی کوئی تشریح ہے نہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ خاص کو نام دے رہے ہیں عام والا. ٹھیک ہے. من باب تسمیت الخاص باسم العام نظراً اس بات سے. اچھا اب یہاں پہ جو یہ عام بناتے ہیں نا، ہم نے جو عام بنایا وہ ایک اور اعتبار سے بنایا. کہ ہم نے کہا ہے کہ لغت میں جو حجت کا معنی ہے نا وہ اس وجہ سے عام ہے کہ اس میں یبلغ درجۃ القط اور لم یبلغ درجۃ القط دونوں چیزیں کیا اس کے اندر آ جاتی ہیں. وہاں پہ کوئی ایسی قید نہیں ہے. لیکن مصنف کہتے ہیں کہ نظراً میری نگاہ کسی اور طرف ہے. ٹھیک ہے. وہ نگاہ ان کی کس طرف ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ لغت میں جو بات کی گئی ہے نا کہ ما یحتج به علی الغیر، غیر کے اوپر احتجاج کیجیے. غیر وہاں پہ کیا ہے؟ عام ہے. چاہے جو ہے غیر وہ شارع کی ذات ہو یا شارع کے علاوہ کیا ہے کوئی عام انسان ہو. ٹھیک ہے. کوئی بھی ہو سکتا ہے غیر. لیکن ہم امارہ میں جو تعریف لے کر آتے ہیں کہ امارہ کے ذریعے سے آپ اپنا عذر پیش کریں گے کس کے سامنے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے. ٹھیک ہے. آپ کہیں گے بھی ابو بصیر نے آ کے مجھے غلط بتایا نا، محدث نے آ کے غلط بتایا تو وہ حجت تھا میرے لیے، میں نے عمل کر لیا. غلطی ہوگی تو اب میرا کیا قصور اس میں. ٹھیک ہے. نظراً یعنی اس بات کی طرف نگاہ کرتے ہوئے کہ ان الامارۃ مما، کہ امارہ کس سے کہتے ہیں؟ مما یصح ان یحتج المکلف بها اذا عمل بها وصادف مخالفت الواقع. آپ یہ دیکھیں امارہ کا ایک معنی کر رہے ہیں، ایک پہلو. امارہ اس سے کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے صحیح ہو کہ مکلف اس کے ذریعے سے احتجاج کرے. اذا عمل بها، جب مکلف نے اس امارہ کے مطابق عمل کیا ہو اور وصادفت، اتفاق کیا ہوا ہو، وصادفت الامارۃ و مخالفت الواقع. امارہ کیا واقع تک پہنچا ہی نہیں، مخالفت واقع ہوگی. اب امارہ کے ذریعے سے اگلا بندہ کیا کرے گا؟ احتجاج کرے گا. یہ آگے جا کے کیا بتائے گا کہ جی ابو بصیر نے مجھے کہا تھا. فتکون معذرۃ لہ، تو یہ امارہ اس کے لیے کیا بن جائے گی؟ معذر بن جائے گی. ٹھیک ہے جی. کما انہا مما یصح، جیسا کہ امارہ کے اندر یہ بھی صحیح ہوتا ہے کہ ان یحتج بها المولى علی المکلف اذا لم یعمل بها، اگر مکلف اس کے اوپر عمل نہ کرے، ابو بصیر کی روایت کے اوپر عمل نہ کرے. ہاں اب مولا سوال کرے گا ابھی کیوں نہیں تم نے دین کے اوپر عمل کیا؟ وہ کہیں گے وہ تو جی ابو بصیر کی خبر تھی، وہ معصوم تھوڑی تھے. ٹھیک ہے. اس کے اوپر احتجاج ہوگا کہ ابو بصیر قابل اطمینان کیا نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو خود جو مولا ہے وہ بھی کیا کر سکتا ہے؟ اس امارہ کے ذریعے سے کس کے اوپر احتجاج کر سکتا ہے؟ مکلف کے اوپر، جب وہ اس کے اوپر عمل نہ کرے. وہ واقع فی مخالفت الحکم الواقعی، اور حکم واقعی کی مخالفت میں واقع ہو جائے. وہ یستحق العقاب علی المخالفت ہے، تو وہ عقاب کے اوپر کیا ہے؟ عقاب کا مستحق ہوگا مخالفت کے اوپر. تو یہ امارہ کے اندر کیا ہے؟ یہ پہلو پایا جاتا ہے کہ اس میں ایک انسان مولا کے اوپر احتجاج کرتا ہے اور مولا اس کے اوپر احتجاج کرتا ہے. جبکہ جو حجت ہے اس میں یہ مولا والی بات بھی آ جاتی ہے، لیکن مولا کے علاوہ اور باتیں بھی آ جاتی ہیں کہ مولا کے علاوہ آپ کسی بھی انسانی عدالت میں چلے جائیں، دوسرے انسانوں کے اوپر بھی آپ کیا کر سکتے ہیں؟ احتجاج کر سکتے ہیں، ان کے لیے بھی اپنا عذر پیش کر سکتے ہیں. تو لہذا حجت کو لغوی معنی میں دیکھے جائیں تو اس میں غیر جو ہے نا ما یحتج به علی الغیر، اس غیر سے مراد چاہے وہ مولا ہو یا غیر مولا ہو، وہ دونوں شامل ہیں. جبکہ امارہ میں جو اصولی لوگ امارہ استعمال کرتے ہیں وہ خالص روایات کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اس میں جو احتجاج کی بات ہوتی ہے وہ کسی مجتہد کے سامنے یا بندے کے سامنے احتجاج کی بات نہیں ہوتی. اس میں احتجاج کیا ہے؟ شارع اور مولا کے نزدیک کیا بات ہوتی ہے. تو اس اعتبار سے امارہ کا جو دائرہ کار ہے وہ تنگ ہو گیا، کیونکہ یہ فقط مولا کی بات کرتا ہے.
جبکہ لغت کے اعتبار سے جو ہمارا ہے کیا نام ہے جو لفظ حجت ہے اس کا دائرہ وسیع ہو گیا، کیونکہ اس میں مولا اور غیر مولا کیا دونوں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لہٰذا جو ہے وہ تسمیت الخاص باسم العام کی جو ہے وہ دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ کہ لغت کے اعتبار سے جو حجت ہے وہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے غیر کے اوپر احتجاج کیا جائے، چاہے وہ قطع کے درجہ تک پہنچے یا قطع کے درجہ تک نہ پہنچے، جبکہ اصول میں جو ہے وہ حجت اسے کہتے ہیں جو قطع کے درجہ تک نہ پہنچے، ٹھیک ہے، لہذا یہ خاص ہو گیا۔ اور نظراً اگر آپ مصنف کی عبارت کو لیں تو وہ ایک اور نگاہ سے کیا ہے اسے خاص اور عام بنا رہے ہیں۔ وہ کس اعتبار سے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے فقط کیا ہے وہ مقام تکلیف میں اور مولا کے اوپر کیا ہوتا ہے احتجاج ہوتا ہے، یا مولا کا کیا مکلف کے اوپر احتجاج ہوتا ہے، جبکہ لغت جو ہے وہ اس کا تعلق مقام تکلیف سے نہیں ہے، وہ عام ہے، چاہے اس کا تعلق مقام تکلیف سے اور مولا کے اوپر احتجاج کرنے سے ہو یا جو ہے وہ اس کے علاوہ کسی اور سے کیا احتجاج کرنے سے ہو، تو وہ دونوں کا کیا ہو جائے گا شامل ہو جائے گا۔ تو یہ جو ہے وہ سوال آ سکتا ہے کہ تسمیت الخاص باسم العام کیسے ہے، تو یہاں پہ آپ حجت کے دونوں معنی آپ واضح کر دیں کہ اس کو عام بنائیں گے، پھر جو حجت اپنے معنی میں اسے کیا کریں گے خاص کریں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ اجمعین۔